وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کے کچھ نصارہ آ گئے۔ نصارہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور انجیل کو ماننے والے۔ تو انجیل کو ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ ان کی خبر سن کر یہود مدینہ منورہ میں رہتے تھے پہلے سے، وہ بھی آ گئے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور تورات کو مانتے تھے، تو دونوں میں آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ آپ کے سامنے بحث شروع ہو گئی۔ نصرانیوں نے یہودیوں سے کہا تمہارا دین کوئی دین نہیں ہے، دین تو اصل ہمارا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ پھر یہودیوں نے بھی نصرانی کو کہا تمہارا دین کوئی دین نہیں ہے، دین تو اصل ہمارا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم کسی دین پر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تشریف نازل کر دی اور فرمایا کہ ان پڑھ لوگ تو کہتے ہی ہیں یہ، مگر یہ پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، اور دین حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے، اور کوئی دین حق نہیں ہے۔ کسی دین کے ماننے والے راہ راست پر نہیں ہیں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی بھی صحیح بات پر، اور نصارہ نے کہا نہیں ہے یہود کسی بھی صحیح دین پر، حال ہی ہے کہ قرآن کریم کی حال ہی کہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ نصرانی انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہودی تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے انہی کے قول کے مثل۔ مجوسی اور مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے ہمارا دین وہی دین حق ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جنہیں جانتے ہیں انہی کے قول کے مثل۔ اب باری تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارا آخرت میں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو آپ کے دین کے خلاف چلیں گے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ بس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت ان چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے تھے۔ ومن اظلم ممن منع، اس آیت شریفہ میں باری تعالیٰ ایک شکایت کر رہے ہیں۔ وہ شکایت یہ ہے کہ مشرکین مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت اللہ میں جانے سے روکتے تھے، حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کے نیک بندوں کو روک رہا ہے؟ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا مسجد ہے، اس میں آنے سے کوئی آدمی روکے بھئی مسجد میں نہیں آنا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ تو ایسے ہی لوگ جو
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور آپ کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ وہ شخص جو روکے اللہ کی مساجد سے کہ ان میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا، اور کوشش کرتے ہیں اس کے ویران کرنے میں۔ دیکھو، ویران کرنا یعنی غیر آباد کرنا، اس کی دو صورتیں۔ ایک صورت ویران کرنے کی یہ ہے کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اس کو ویران کرنا کہتے ہیں، یہ ظاہری ویران کرنا ہے۔ اور ویران کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا جائے، نماز پڑھنے سے روکا جائے، تسبیح پڑھنے سے روکا جائے، یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے۔ دونوں ویران کرنے والی صورتیں اللہ کے نزدیک ایسا کرنے والے بہت بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو مسجدوں کو منہدم کرنا، شہید کرنا، ان کو توڑنا، یہ بھی ویران کرنا ہے۔ اور مسجد تو صحیح سالم ہے مگر اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکا جا رہا ہے، یہ بھی ویران کرنا ہے۔ دونوں صورتیں ایسی ہیں، ان کو کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ کون زیادہ ظالم شخص جو منع کرے اللہ کی مساجد میں کہ ان میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے ان کے ویران کرنے میں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، نہیں تھا ان کے لیے یہ کہ داخل ہوتے مسجد میں مگر خوف کرتے ہوئے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوا کرتے، نہ کہ اس کے ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، نہیں ہیں ان کے لیے کہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو ہمیں سبق اس سے لینا ہے، جو بھی مسجد کو ویران کرے گا، چاہے مسجد کو شہید کرے، توڑے، اور چاہے مسجد میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کو روکے، دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں ان کے لیے رسوائی لازم ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، نہ مسجد کو توڑنے والوں میں شامل ہوں اور نہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے والوں میں شامل ہوں۔ جو ایسا کرے گا اس کے لیے رسوائی طے ہے، ذلت طے ہے، اور آخرت میں بڑا عذاب اللہ فرما رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں تھے، تو رات کی تاریکی میں نماز صحابہ کرام نے غور و فکر کر کے پڑھی، لیکن کسی کا غور و فکر، کسی نے قبلہ سوچا ادھر ہے، ادھر نماز پڑھ لی، کسی نے ادھر سوچا ادھر قبلہ ہے، کسی نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح کو جب روشنی ہوئی نشانات دیکھے، زمین پر تو پڑی تھی، کسی کا رخ اس طرف تھا، کسی کا اس طرف، کسی کا طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو نماز اس طرح پڑھ لی۔ فرمایا سب کی نمازیں ہو گئی، اور یہ آیت شریف نازل ہوئی، اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے، جہاں بھی تم اپنا رخ کر کے نماز پڑھو گے اسی طرح اللہ کو پاؤ گے۔ یہ جب ہے جب کہ اندھیرا ہو، کبھی سوچو بھائی جہاں چاہے نماز پڑھ لیں گے، اندھیرا ہے، اور غور و فکر کر کے آپ کی جو دل کی کیفیت یہ بتا رہے کہ قبلہ ادھر ہے، اور اندھیرا ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ یہ سوچ کر بہت غور و فکر کر کے نماز پڑھی آپ نے کہ قبلہ، غور کرتے رہے، غور کرنے کے بعد آپ کو بتایا آپ کے دل نے کہ قبلہ ادھر ہے، نماز پڑھ لیا آپ نے، نماز ہو گئی آپ کی۔ لیکن جب ہے جب کہ بتانے والا کوئی نہ ہو، اور کوئی صورت بتانے کی نہ ہو، اور بتانے والا پھر قبلہ کی طرف رخ کرنا پڑے، فرض ہے رخ کرنا قبلہ کی طرف۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ سوچ کر غور و فکر کر کے، تو آپ کی نماز ہو جائے اسی طرح۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پر جس طرف بھی تم رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، وہیں اللہ کی ذات اقدس موجود ہے۔ بے شک اللہ وسیع عطا والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے، مشرکین عرب نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، مشرکین نے کہا ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی اولاد ہے، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ کہا لوگوں نے کہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکا، سبحانہ اس کی ذات تو پاک ہے، کوئی اس کے لیے لڑکا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، ہر چیز اس کی فرمان برداری کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو غور کر کے سنو، اللہ اس کی ہر چیز اس کی فرمان برداری کر، کس کی؟
اللہ سبحانہ، ہر چیز اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اگر نافرمانی کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، نافرمانی میں کون ہے؟ انسان اور جنات ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنا لے، ہر چیز اس کے لیے فرمانبرداری کرنے والی۔ بدیع السماوات والارض، باری تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، بغیر نقشے کے بنایا ہے۔ نقشے کے بعد آدمی تعمیر کرتا ہے، وہ ماہر فن کہلاتا ہے، لیکن بغیر نقشے کے تعمیر کرنے والا اور زیادہ ماہر فن کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر نقشے کے زمین کو بنایا، بغیر نقشے کے آسمان کو بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر نقشے کے ان چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نقشے کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اب پیدا کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ بھی ذکر کر دیا اللہ نے۔ فرمایا جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں کن، کن کے معنی ہو جا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہاڑ پیدا کرنے تو اللہ پہاڑوں کے بارے میں کہا ہو جا، فوراً پہاڑ وجود میں آ جائے گا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو کیا کہا اس کو؟ ہو جا، ہو کر زمین وجود میں آ۔ آسمانوں کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہا ہو جا، تو آسمان ہو گئے۔ بس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کن کہہ دیتے ہیں۔ کن کے معنی عربی میں ہو جا، تو فوراً وجود میں آ جاتا ہے۔ اور جب فیصلہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کا، پس کو کہتے ہیں کن فیکون، پس وجود میں آ جاتا ہے۔ فیکون تو وجود میں آ جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، جو مشرک تھے، مجوسی تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا خود؟ اللہ ہم سے بات کرے، ہم اتنے نواب ہیں، اللہ ہمیں اس سے خود بات کرے۔ نعوذ باللہ من غضب، یہ کہہ رہے۔ اگر اللہ ہر ایک سے بات کرے پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت رہی؟ بھائی بولو، جب اللہ ہر ایک سے بات کریں گے تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نہیں، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر چلو اللہ بات نہیں کرتے، کم سے کم کوئی نشانی تو بھیج دیں ہمارے سامنے، کوئی نشانی بھیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر کوئی نشانی بھیجیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نشانی اتنی بھیج دی ہیں کہ تم ان کا احسان نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کی نبوت پر ہماری طرف سے نشانیاں موجود ہیں، مگر تم ان نشانے کو دیکھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے ہو۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں، کیوں نہیں بات کرتے ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا نہیں لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی، کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کذالک، ایسے کہا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، انہی کے قول کی مثل پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے ارین اللہ جارہ، ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھائیے۔ تشابہت قلوب، ان کے قلوب ایک دوسرے کے مشابہ ہو، جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں، ان کی قلوب ان کے قلوب کے مشابہ ہو گئے۔ ہم نے بیان کر دی بہت ساری نشانیاں، قد بین اللہ فرما، ہم نے بہت ساری نشانیاں ان کے سامنے واضح کر دی ہیں، جو ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے رہتے اس بات پر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ جنتی کیوں نہیں بنتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ سے سوال نہیں ہوا یہ جہنم میں کیوں چلے گئے لوگ۔ آپ کا کام تو صرف کیا ہے؟ خوشخبری دینا، یہ مومنین کو اور کافروں کو ڈرانا ہے، بس آپ یہ کام کرتے رہیے، آپ سے سوال نہیں کریں گے ہم کہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں لوگ، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور انہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور نصرانی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں۔ اگر آپ نصرانی بن جائیں تو خوش ہو جائیں گے نصرانی، یہودی بن جائیں تو نصرانی یہودی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نصرانی بنے تو نصرانی خوش ہو جائیں گے، یہودی بنے تو یہودی خوش ہو جائیں گے، ورنہ ان کے خوش ہونے کی آپ کے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے۔ خوش کرنا ان کو ہے تو کیا بننا پڑے گا؟ نصرانی بننا پڑے گا۔ یہودی خوش کرنا تو یہودی بننا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مگر آگے فرماتے ہیں یاد رکھو، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ان کا دین اختیار کر لیا، حالانکہ آپ اختیار کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا دین ان کا دین آپ نے اختیار کر لیا، تو آپ کا کوئی والی اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار کرنے والا نہیں ہوگا۔
اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نصرانی، یہاں تک کہ دیوا کریں آپ ان کی ملت کا۔ کہہ دیجیے آپ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کر لیں ان کی خواہشات کا، باعث کے کہ آگے آپ کے پاس علم تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ آپ کو کیسے کہا گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ آپ نے اگر ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا، ان کے دین کے اتباع، آپ تو اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ بات یہ اللہ کو ان سے دشمنی ہے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے۔ مخاطب آپ کو بنایا، سنانا ان کو ہے۔ مثلا دو بچے ہیں، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی تو ڈانٹنا دوسرے کو ہوتا ہے اور مخاطب کو اسی کو بنایا جاتا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا آئندہ تو تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کو تو مخاطب بنا رہے مگر ڈانٹنا جنہوں نے گڑبڑ کر رکھی انہوں کو ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب آپ کو بنا رہے ہیں مگر سنانا یہود و نصرانی کو ہے۔ اگر وہ آپ کے خلاف چلیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، آخر میں باری تعالیٰ اس رکوع کے ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے۔ حق کی تلاوت یہ ہے کہ جب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آیات عذاب پر گزریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہیں، آیات جنت پر گزریں تو اللہ جنت کا مطالبہ کریں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے اس کی تلاوت کا حق ہی، اور یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا پس یہ لوگ خسارے میں ہیں۔